بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام دوستو بزرگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو دنیا میں آپ نے کسی کو نہ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ آپ کی حکومت ہواؤں پر، پرندوں پر، انسان پر، جنات پر. قرآن پاک میں اس کی تفصیلات ہیں. علمنا منطق الطیر، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھلا دی. روایت میں آتا ہے کہ بارش کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی. استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے، بارش طلب کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان میں جمع ہوئے. دیکھا ایک چونٹی ہے جو اپنے پیٹھ کے بل لیٹی اور اپنے پیروں کو آسمان کی طرف کی ہوئی ہے اور اللہ سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ بھئی چلو اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پانی برسائیں گے. اس چونٹی کی جو ہے دعا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا اور سمجھ گئے. ایسی قوت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت دی تھی، جنات پر بھی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بہت سے کام لیتے تھے. کل بناء وغواص، بڑے بڑے تعمیری کام لیتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ بیت المقدس کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا. جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا، قرآن پاک میں ہے کہ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تأکل من سأته. جب ان کے موت کا فیصلہ ہم نے کر لیا اور فرشتے کو ہم نے بھیجا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ تعمیر ادھوری ہے، یہ ادھورا کام تھوڑی سی باقی ہے، ادھورا کام کیوں رہ جائے، پورا ہو جائے. دل نے چاہا، ملک الموت نے کہا ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا ٹھیک ہے چلو. چنانچہ وہ عصا لے کے کھڑے ہو گئے. اسی حالت میں ان کی روح قبض ہوئی اور تعمیری کام چلتا رہا. روایت میں آتا ہے 6 مہینے یا 1 سال تک اسی حیت میں کھڑے رہے. جو لکڑی کا عصا تھا، دیمک نے اس کو کھانا شروع کیا. کہتے ہیں کہ ما دلهم على موته الا دابۃ الارض، موت کی خبر سوائے دیمک نے کسی کو نہیں دی. جب تعمیر پوری مکمل ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہیں پہ زمین پہ گر پڑے. اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا اور آج بھی ہوگا کہ جنات کے بارے میں کہ جنات کے پاس علم غیب ہے، کہ جنات جو ہے ہر چیز کو جانتے ہیں، لہذا ان سے پناہ لیتے تھے، ان کی حفاظت لیتے تھے، ان کا واسطہ دے کر دعائیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو رد کیا ہے، اس لیے کہ علم غیب سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. اگر جنات کے پاس غیب کا علم ہوتا تو اپنے نبی کے انتقال کی خبر انہیں ہو جانی چاہیے تھی. 6 مہینے سال تک ان کے سامنے ان کے نبی کھڑے رہے لیکن انہیں پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ بات یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی اس بات کو نہیں جانتا. تو یہ غلو ہوا ہے. اور دوسری چیز جنات کے معاملے میں ایک جو تفریط ہوئی ہے کہ بعض لوگ جنات کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس چکر میں پڑتے ہی نہیں. جنات کو کیوں نہیں مانتے؟ دیکھا نہیں.
دیکھ لیتے تو ہوا ہی خراب ہو جاتی ہے. بعض چیزیں ہیں بغیر دیکھے ہی ماننا بہتر ہے. فرشتوں کو اور پھر جنات کو، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی اور جہنم کی چیزوں کو بغیر دیکھے ہی مان لینا، اس میں حفاظت ہے. جنات کا وجود ہے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، اس اعتبار سے اس کو ماننا ضروری ہے. پوری کی پوری سورہ جن ہے اور مختلف جگہوں پر ان کے تذکرے ہیں. اور حدیثوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. ایک جن نے آپ کو ستانا شروع کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کے باندھ کے بٹھا دیا. پھر آپ نے نماز شروع کر دی. پھر نماز کے بعد جب فجر کا وقت ہوا تو فجر کے لیے نکلے تو اس کو چھوڑ دیا کھول کے، اور مسجد آئے، فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز کے بعد جو ہے اپنے صحابہ سے بات چیت کرتے ہوئے اس رات کا قصہ سنایا کہ ایک جن نماز کی حالت میں مجھے بڑا پریشان کر رہا تھا، میں نے اسے باندھ دیا، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آئی، ربی هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو حکومت وہ نہ ہو. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں جو ہے اسے باندھا رکھوں، چنانچہ میں نے اسے کھول دیا. اگر میں اس کو پکڑ کے لاتا تو تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. انسانی معاشرے میں جس طرح اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ دیکھا بھی یہ جاتا ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعتوں میں شرارت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھوں کو ستایا ہی کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے تکلیف دیتے ہیں. تو اسی طرح جنات کا جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں بھی بھلے لوگ ہیں اور اس معاشرے میں برے بھی ہیں. اور جو برے قسم کے لوگ ہیں یہ اچھوں کو ستاتے ہیں. انسانوں میں جو اچھے ہوتے ہیں انہیں تکلیف دیتے ہیں، کبھی ان پہ سوار ہو جاتے ہیں، کبھی ان میں گھس جاتے ہیں. اتنا گھستے ہیں کہ ان الشیطان یجری مجری الدم، خون میں رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہاں تک ان کی پہنچ ہے. ان کی پہنچ دیکھو وہاں تک اللہ نے بنائی ہے. ہاں، اور کبھی بعض مرتبہ عورت پر جن مرد سوار ہو جاتا ہے اور مرد پر جن عورت سوار ہو جاتا ہے. اسی لیے دیکھا ہوگا عورت ہے لیکن مرد کی آواز نکال رہی ہے. ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا میران صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. حضرت تھے بہت بڑے عامل. طواف کی حالت میں ان کا انتقال ہوا تقریباً 4-5 سال پہلے. پڑھنے کے زمانے میں عصر کے بعد کبھی کبھی تفریح سے جب اکتا جاتے تو ان کے پاس چلے جاتے. وہاں بہت سی سینریز دیکھنے کو ملتی تھی. بہت سے لوگ آتے تھے علاج کے لیے. کوئی مرد ہے تو عورت کی آواز نکال رہا ہے، بالکل یعنی نچلے درجے کا طبقے کا آدمی ہے، انگلش میں بات کر رہا ہے، کبھی عربی بات کر رہا ہے، عجیب عجیب. اور جب کسی آدمی پر جن سوار ہوتا ہے تو اس کے اندر وہی طاقت کا ظہور ہوتا ہے. دیکھا ہوگا جب کوئی آدمی میں جن سوار ہوتا ہے 4-5 آدمی مل کے پکڑتے ہیں، حالانکہ جب وہ اتر جائے تو بالکل اس میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں. یہ چیزیں بہت دیکھنے کو ہمیں ملی ہیں. اور اللہ کی یہ سب سے بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث میں ایک حدیث لکھی ہے، ایک ایک انسان کے پیچھے اللہ نے 10 فرشتوں کو لگایا ہے حفاظت کے لیے. اگر یہ فرشتے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت ان سے ہٹا لیں تو انسان کو شیطان اور جنات چیر پھاڑ کے ختم کر دیں. اتنی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو رکھیں. اور اس میں مسلمان اور غیر مسلم کوئی فرق نہیں ہے. ہر مسلمان، ہر انسان کے ساتھ 10 فرشتے، اور وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتے. کبھی اس کی حکمت اور مصلحت سے وہ حفاظت ہٹ جاتی ہے، یہ پریشانیاں ہوتی ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی ہدایات اس معاملے میں دی کہ فرمایا کہ جب تم استنجا کے لیے جاؤ دعا پڑھ کے جاؤ. کیسے دعا؟ وہ دعا تمہارے اور ان کے درمیان پردہ بن جاتی ہے. آدمی دیہات میں دعا پڑھ کے جاتا ہے اس لیے کہ وہاں کا باتھ روم ہی اس قابل ہے کہ پڑھ کے جائیں، لیکن اپنے یہاں امریکہ کے باتھ روم وہ بیڈ روم سے بھی بہتر ہوتے ہیں. اتنی لائٹنگ ہوتی ہے اندر، آدمی سوچتا بھی نہیں کہ میں یہاں دعا پڑھ کے جاؤں. ریسٹ روم ہوتا ہے یہاں، تو باتھ روم تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو باتھ روم ہے چاہے کہیں کا بھی کیوں نہ ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں اور فرمایا ناپاکی کی حالت میں خوشبو لگا کے باہر مت نکلو.
اب عام طور پر عورتیں ناپاکی کی حالت میں خوشبو لگائے نکلتی ہیں، بال کھلے ہیں، اب کوئی سوار ہو گیا، اب پریشان۔ تو کیا ہے کہ اصل غلطی بنیادی طور پر انسان سے ہوتی ہے، پھر وہ انسان جو ہے بھگتتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اسباب بتائے اور علاج بھی بتایا۔ ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنات مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکش جنات کے نام ایک خط لکھا، اور وہ خط حدیث میں موجود ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ خط میں لے گیا اور اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، جس وقت سے وہ خط میرے گھر میں ہے اللہ میری حفاظت کی۔ محدثین فرماتے ہیں وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا جو سرکش جنات کے نام ہے، وہ کسی گھر میں ہو وہاں جنات پریشان نہیں کرتے۔ یہ علاج بتا رہے ہیں، اس میں بڑا عجیب مضمون ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جنات کی شرارت سے بچنے کے لیے اپنے گھر کے چاروں کونے میں جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیتے تھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کتنے بڑے بہادر، رات میں گھبرا کے اٹھ جاتے، آ کر شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا خالد یہ دعا پڑھ لو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین ان یحضرون۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ ایک آدمی بالکل بخار کی حالت میں تھا، وہ میرے پاس اس کو لایا گیا، تحقیق کی گئی تو جن اس پہ سوار ہے۔ میں نے سورہ مومنون کی آخری 3 آیتیں اس کے کان میں پڑھی، بالکل صحیح ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو فرمایا عبداللہ تم نے کیا چیز اس کے کان میں پڑھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں وہ 3 آیتیں سورہ مومنون کی آخری میں نے پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 آیتوں کی وجہ سے وہ جل کے ختم ہو گیا۔ فرمایا اگر کوئی یہ 3 آیتیں یقین کے ساتھ پڑھ لے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ یہ حدیث ہے، ابن کثیر میں اردو اگر کتاب دیکھنی ہے تو معرف القرآن میں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، وہاں سے لے کر وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو شرارتیں بھی ہوتی ہیں، جس طرح انسانی معاشرے میں بھلے نیک لوگ، اسی طرح اس معاشرے میں بڑے نیک لوگ بھلے ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا خریم اپنے دین اسلام میں داخل ہونے کا قصہ بتاؤ۔ تو حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری اونٹنیاں کھو گئی تھی، میں اپنی اونٹنیوں کو تلاش کرنے کے لیے چلا، اور اونٹنیاں تلاش کرتے کرتے میں ایک وادی میں پہنچ گیا، اور جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ رات ہو گئی، جس وادی میں رات گزرتی تھی وہاں یہ کہہ کے رہتے تھے کہ اس وادی کے سردار، اے اس وادی کے سردار، میں یہاں رات گزارنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے۔ شرکی عقیدہ ہے، حفاظت اور پناہ تو اللہ سے لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان، تعوذ تو اللہ سے ہوتا ہے، لیکن یعوذون برجال من الجن والانس، یہ شرکی عقیدہ ہے کہ جنات سے پناہ لی جائے۔ تو حضرت خریم کہتے ہیں کہ میں نے یہی پکارا اس وادی میں کھڑے ہو کے، اے اس وادی کے سردار، میں اس یہاں پر رات گزارنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ فوراً آواز آئی کہ اے خریم، فوراً آواز آئی اے خریم، ہم نے حفاظت کرنی چھوڑ دی ہے، ہم سب کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ حضرت خریم کہتے ہیں کہ آواز کہاں سے آئی؟ اچانک یہ آواز تو انہوں نے پھر پکارا، کون ہو تم؟ کہنے لگے ہم نجد کے یمن ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ اور اس نے کہا ہمارے امیر کا نام عامر ابن عصال ابن عامر ہے، اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم ایمان لا کر ہم لوگوں کے اندر اور اپنے لوگوں میں ایمان کے اور اسلام کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے جنات کی دعوت پہ ایمان قبول کیا، اس میں حضرت خریم بھی ہیں۔ دیکھو جس طرح انسانوں میں بھی دین کی محنت کرنے والے، اسلام کی محنت کرنے والے، اسی طرح جنات میں بھی فوراً انہوں نے کہا تم جاؤ مدینہ منورہ، وہاں اللہ کے نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، اور تمہاری اونٹنیاں تمہیں پہنچا دی جائیں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ خریم وہیں سے نکلے، مسجد نبوی پہنچے، حضرت ابو بکر سے سب کہتے ہیں کہ سب سے پہلی ملاقات حضرت ابو بکر سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر نے دیکھتے ہی کہا تم خریم ہو؟
کہنے لگے ہاں تم نے کیسے پہچانا؟ ارے تمہارے آنے کی اطلاع ہمیں مل گئی ہے، تم اسلام میں داخل ہونے کے لیے آ رہے ہو۔ کیسے پتا چلا؟ کہا جس جن نے تمہیں دعوت دی ہے وہی آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے گیا۔ میں اندر گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، میں نے آپ کا چہرہ انور دیکھا تو دل نے کہا کہ یہ واقعی حق آدمی ہے، بالکل حق آدمی ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے جو کلام میں نے سنا، آپ نے فرمایا جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بھلے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ایک آدمی کیا سمجھتا ہے، نہیں بھائی میں جنات وغیرہ کو، میں جنات کے چکروں میں نہیں پڑتا، تعویذوں کو نہیں مانتا، جادو کو نہیں مانتا، اور اس کو جو ہے اصل توحید سمجھتا ہے۔ اصل توحید کیا ہے؟ اصل توحید جنات کو نہیں ماننا، تعویذوں کو نہیں ماننا آدمی ہی سمجھتا ہے۔ حالانکہ بہت بڑی بنیادی غلطی ہے کہ آدمی ان چیزوں کا انکار کرے کہ جادو اس کی ایک حقیقت ہے۔ کیسی حقیقت؟ کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا ہے، کرایا گیا۔ سورہ فلق، سورہ ناس اسی لیے جو آسمانوں سے اتاری گئی، 12 گریں آپ کے بال میں ڈالی گئی تھی اس یہودی عورت نے، اور کنویں کے اندر پتھر کے نیچے ان گروں کو رکھ دیا گیا تھا، وحی کے ذریعے بتایا کہ وہاں پر ہیں وہ چیزیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی آیتیں پڑھتے جاؤ، وہ ایک ایک گرہ کھلتی جائے گی۔ اس کا علاج بھی بتایا، یہ ہے اس کا علاج یہ ہے۔ اگر کسی کو جادو ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق ہے، اس کا علاج ہے کہ جادو کا علاج کرایا جائے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں رقیہ کہتے ہیں، اس کو شریعت کی اصطلاح میں رقیہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار ہوتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رقیہ پڑھتے تھے۔ رقیہ کو ہماری زبان میں منتر کہتے ہیں، اردو میں جھاڑ پھونک کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام رقیہ پڑھتے تھے، بسم اللہ ارقیک، اللہ یشفیک من کل شیء یؤذیک، بسم اللہ ارقیک۔ یہ 4 باتیں پڑھتے، بسم اللہ ارقیک، اللہ یشفیک من کل شیء یؤذیک، اللہ بسم اللہ ارقیک۔ یہ پڑھ کے دم کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احتیاط ہوتے۔ بعض مرتبہ آدمی کیا ہے کہ خالص توحید کہنے کے لیے ان چیزوں کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں یہ جھاڑ پھونک، یہ دم کچھ نہیں، حالانکہ اس میں دونوں چیزیں ہیں، اس میں دونوں قسم۔ ایک قسم کیا ہے کہ مخصوص کلمات کے ذریعے غیر اللہ سے مدد مانگنا، کبھی جنات سے، کبھی شیاطین سے، کبھی کسی سے، یہ شرکیہ رقیہ ہے، شرکیہ منتر، شرکیہ تعویذ ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث اور دعاؤں کے ذریعے سے مخصوص انداز میں اللہ سے اس معاملے کی شفا طلب کرنا یہ جائز ہے، بلکہ توحید ہے، توکل کے خلاف نہیں۔ اور یہ ثابت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا، لا بأس ان لم یکن فیہ شرک، کوئی مضائقہ نہیں جبکہ شرک نہ ہو اس میں۔ دیکھو شرک نہ ہو اس میں، شرک اگر ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن کیا ہے اس وقت معاشرے میں یہ چیزیں مکس ہو گئی ہیں، کوئی فرق نہیں کر پاتا کہ توحید والا عمل کون سا ہے اور شرکی عمل کون سا ہے، اور جس کی وجہ سے آدمی سب کو ملا کے کہہ دیا کہ یہ سب حرام ہے۔ نہیں، ہر چیز کو آدمی اپنے درجے میں رکھے، اس لیے کہ دین حق جو ہے قیامت تک اس کی اصلی حالت میں رہے گا، ہر چیز اس کی اصلی حالت میں رہے گی۔ دنیا میں جو ہے نا شرک کے طریقے سے بھی جادو کا علاج ہو رہا ہے اور قرآن اور حدیث کے طریقے سے بھی علاج ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں کہ میرے بندے کس راستے میں جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شرک کے راستے میں قدم اٹھاتا ہے وہ اپنا ایمان کھوتا ہے۔ کتنی روایتیں ایسی ہیں، کتنی روایتیں، میں آپ کو 1 2 نہیں، کتنی روایتیں ایسی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ کرام نے اس طرح کا عمل کیا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بنیادی یہ ہے، بہت ہی اہم اور ضروری بات کیا ہے، بلا وجہ آدمی وہم نہ کرے اور بدگمانی نہ کرے، بلا وجہ وہم نہ کرے۔ اور توہم پرستی جو ہے نا یہ معاشرے میں بہت عام ہے،
بلی آڑے آ گئی اور آدمی گڑبڑ ہو گیا، بلی آڑے آ گئی، گھر میں الو پکار دیا، گھر ویران ہو گیا۔ الو پکارنے سے گھر ویران نہیں ہوتا، بلکہ ویران گھر میں الو پکارتا ہے نا۔ جہاں گھر ویران ہوتا ہے وہاں الو، الصدع کہتے ہیں اس کو عربی میں۔ اس کی خاصیت علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں لکھی ہے، ویرانہ گھر جہاں دیکھتا ہے وہاں اپنا ٹھکانہ وہ بناتا ہے۔ لیکن آدمی کی توہم پرستی یہ ہے دیکھو کہ آدمی الو کو دیکھ کے کہتا ہے میرا گھر ویران ہو گیا، ذرا سا کچھ ہو گیا اثرات ہو گئے بھائی، ذرا سا کچھ پیٹ میں درد ہو گیا نہیں جادو ہو گیا، فون آتا ہے سسرال والوں نے پھرا دیا ہے۔ کیا کریں مفتی صاحب، ہندوستان جا کے پاکستان جا کے تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، کیا ہوتا ہے ہم وہاں دعوت میں گئے تھے، خواہ بدگمانی، خواہ توہم پرستی ہوتی، ہم وہاں ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ ڈال دیا ہو، عربی جیٹ لیگ ہے۔ یہ تو جیٹ لیگ کا اثر ہے کہ آدمی جو ہے نا، لیکن آدمی کیا ہے کہ آدمی فوراً، دیکھیں ہم نے ابھی گزشتہ 2-3 دن پہلے ہی سنا تھا، بس یہ جو ہے نا کہ کوئی چیز غیر یقینی ہے، اس کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، اس چیز کو کسی کی طرف منسوخ کرنا، فلاں رشتہ دار نے فلاں نے کرایا، یہ تہمت ہے، یقینی نہیں ہے کہ کس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے کرایا۔ اور عام طور پر اس میں بدگمانی اور وہمی ہوتا ہے، اس لیے کہ جنات کے پاس بھی اتنا ٹائم ایکسٹرا نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیچھے پڑیں، ہمارے پیچھے نہیں انسانوں کے پیچھے پڑیں، کیوں ہم اپنی طرف منسوخ کریں، ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں اپنا ایک ذاتی قصہ آپ کو سناتا، انٹرسٹنگ ہو بہت۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے قصے سے ملتا جلتا قصہ سنا ہوا ہے آپ کو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر ہوا غزوے کا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو آپ نے بڑا اہم اعلان کیا، فرمایا دیکھو یہاں ایک کنواں ہے، اس کا پانی استعمال نہ کرنا، اور رات میں کوئی بھی استنجا جائے تو بغیر اجازت کے نہ جانا۔ 2 اعلان کیا آپ نے، لیکن صحابہ اکرام نے اس سے کچھ کھانا تیار کر دیا تھا، آپ نے فرمایا بالکل اس کا استعمال نہیں کرو۔ اور دوسری چیز، رات میں کیا ہوا، 2 صحابہ اکرام کو ضرورت ہوئی، دونوں نے سوچا کیا ضرورت ہے ایک دوسرے کو تکلیف دینا، چلو چلے گئے، نکل کے چلے گئے، غائب ہی ہو گئے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد دیکھا مقافلے میں سے 2 حضرات غائب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کے لیے بھیجا، یہ صحابی تو کہیں وادی میں کہیں جنگل میں ملے، دوسرے صحابی جو ہیں وہ تو ملے ہی نہیں۔ ایک عرصے کے بعد آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن لے کے چلے گئے تھے مجھے، بغیر ویزا کے اور بغیر گھوم کے آ رہے، بڑے شرمندہ ہوتے جب بھی وہ سامنے آتے، ٹہل کے آ رہے تھے، ٹہل کے آ رہے۔ تو آدمی جو ہے اس چیز میں جو ہے آدمی بالکل احتیاط کرے کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا، کسی کے بارے میں ایسا جملہ کہنا کہ ہاں فلاں نے کیا، یہ بالکل ہاں، اگر اللہ نہ کرے حقیقت کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ واقعی کسی کے ساتھ یہ چیز ہو چکی ہے، معتبر اہل فن کے سے رجوع ہو، ہاں جو واقعی قرآن اور حدیث اور توحید کا قائل ہو اور اس فن کا ماہر ہو، کتاب دیکھ کر تعویذ دینے والے، کتاب دیکھ کر تعبیر بولنے والے یہ سیدھے لے جائیں گے ہمیں ڈائریکٹ، بالکل رجوع نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ ایک فن، یہ پیشہ جو ہے یہ جو ہے نا بڑا پروفیشنل پیشہ بن گیا ہے۔ نو انویسٹمنٹ، جسٹ پروفٹ، انویسٹمنٹ کچھ نہیں ہے، خالی صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہے، اب میں بھی ٹیکس بھی نہیں ہوگا۔ یعنی آج کل معاشرے میں ساری باتیں چل پڑی ہیں، کتاب کھول لیا اور بیٹھ کے تعویذ دینے شروع ہو گئے، ہاں آپ کی تعبیر کتاب دیکھ کے بتا رہے ہیں، یہ بالکل اس کے اصول ہے ہی نہیں، اس کے مستقل ایک اصول ہیں، اس کی جو ہے بنیادیں ہیں، ہاں توحید کا قائل ہو، تقوی کا قائل ہو، تقوی اس کی زندگی میں ہو، پھر آدمی چاہے روح ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیماریاں ہیں، بیماریوں کے لیے دوائیں اللہ نے رکھی ہیں، اسی طرح قرآن اور حدیث کے کلمات، ان کلمات کو مخصوص انداز سے جب آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وہ اثرات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کا علاج کرتے ہیں۔ اور اسی سے متعلق ایک چیز نظر ہے، نظر کا لگنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر کا لگنا حق ہے،
العین حق، اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اس میں ایک یہ بھی، من عین اللامہ، اے اللہ کسی کی نظر بد لگنے سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ نظر کبھی انسان کے جسم پر، اس کے مال پر، اس کے علم پر، اس کے حسن پر، اس کی آواز پر، مختلف چیزوں پہ لگتی ہے، مختلف چیزوں پہ نظر، اور نظر جو ہے اتنی زہریلی سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ۔ حدیث ہے، 2 حدیثیں میں آپ کو سناؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اتار کے رکھ دیتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا نظر بد اونٹ کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، یا اونٹ کو ہنڈیا میں اتار کے رکھ دیتی ہے۔ قاض احبار فرماتے ہیں یہ ایک دعا ہے، ایک دعا، الف لام میم کی تفسیر میں وہ جو جہاں پر جادو کے قصے ہیں وہاں پر وہ دعا ہے، وہ دعا اگر میں نہیں پڑھتا تو یہ لوگ مجھے اپنے جادو کے بل پر گدھا بنا دیتے۔ نظر حق ہے اتنی، انسان کے اندر سے کچھ مادے نکلتے ہیں، اس کی نظر سے زہریلا مادہ نکلتا ہے۔ بارک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ان چیزوں کو اگر آدمی دیکھ کے نہیں بولا تو فوراً، بخاری کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں چلے 2 صحابہ، دونوں بدری تھے، حضرت سہل رضی اللہ عنہ اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ، دونوں بدری۔ جب سفر میں چلے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، غسل کے لیے دونوں ایک جگہ گئے۔ غسل جب کرنے لگے تو حضرت سہل بڑے خوبصورت تھے، تو بڑے خوبصورت، تو فوراً ہمارا حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سہل کو دیکھا، کہنے لگے کتنے خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے آپ کا جسم۔ وہ مسل مین بولتا نہیں، مسلس کتنے بھاری ہیں تمہارے، آدمی ماشاء اللہ نہیں بولتا۔ ہاں تو ہوا کیا، نظر لگنے کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ بخار کا آنا ہے۔ نظر لگنے کی سب سے پہلی علامت بخار کا آنا ہے۔ ہوا یہی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کتنا خوبصورت جسم ہے، اور ان پہ نظر لگ گئی اور بخار آ گیا۔ چلتے چلتے سفر میں بخار آ جائے کتنی بڑی بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اچانک بخار کیسی؟ تحقیق کی معلوم ہوا کہ عامر نے اس طرح کہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو بلایا اور بڑا عجیب جملہ فرمایا، عامر کیا تم اپنے بھائی کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ اور بارک اللہ؟ کسی چیز کو دیکھے تو کہہ دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچے سارے کے سارے خوبصورت تھے، یہ یعقوب علیہ السلام کے بچے سارے خوبصورت تھے، صرف یوسف علیہ السلام بہت بڑے خوبصورت تھے، ان کے علاوہ جتنے 11 تھے وہ بھی خوبصورت تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بچوں سے کہا تھا، بچوں جب تم مصر میں داخل ہو ایک دروازے سے مت جانا، کیونکہ جب تم سب کے سب ایک دروازے سے جاؤ گے تم لوگ جو تم پہ نظر لگا دیں گے، تم ہے اتنے حسین اتنے خوبصورت، اس لیے ایک کام کرو، جب تم مصر میں داخل ہو الگ الگ دروازوں سے جاؤ، ایگزٹ الوراڈو سے، کوئی جو ہے یہاں سے، کوئی اسٹیونسن سے، الگ الگ لے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی نگاہ تم پہ نہ پڑے، تم بچو، اس لیے کہ اس میں وہ تاثیر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ تم وضو کرو۔ حضرت عامر کو وضو کرایا، وضو کا بچا ہوا پانی، اس کو حدیث میں غسالہ کہتے ہیں، غسالہ، دھویا ہوا بچا ہوا پانی، اس پانی کو جمع کر کے حضرت سہل کے اوپر سے ڈالا گیا، تھوڑی دیر میں بخار اتر گیا۔ یہ علاج بتایا۔ اسی لیے ایک ہر آدمی کا ہے، ہر نظر کا لگنا بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کبھی اس کی آواز پر، کبھی اس کے حسن پر، کبھی اس کے عہدے پر، کبھی کسی چیز پر۔ ہاں استعینوا بالکتمان الحوائج، حدیث میں آتا ہے، اور کما قال علیہ السلام، اپنی حاجتوں کو راز میں رکھ کر ان سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے مدد طلب کرو۔ بعض مرتبہ کیا ہے، آدمی نظر لگا دیتا ہے، آدمی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے رہ جاتا ہے۔ کتنی بار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالکل بچپنا ہے اور دونوں کھانا ہی نہیں کھا رہے، سب پریشان گھر میں، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے ان کے لیے دعا لے کر آئے، فرمایا جب دعا پڑھ کے ان پر دم کیا گیا تو اس وقت جو ہے وہ نظر ختم ہوئی اور کھانا شروع کیا۔ ایک تو آدمی یہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، ایسے الفاظ زبان سے استعمال کرے، اچھی سواری، اچھی آواز، اچھی چیز، اچھی صورت، سبحان اللہ۔
عورت کو دیکھ کے نہیں، نامحرم کو دیکھ کے۔ اور اپنی حفاظت کیسے؟ اپنی حفاظت کے لیے دعاؤں کا اہتمام۔ اب یہ جتنی دعائیں ہیں میں آپ کو ایک مخصوص عمل بتا دوں جو محفوظ قلعہ ہے۔ ہر آدمی روزانہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، اتنا مضبوط عمل ہے، اتنا محفوظ قلعہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ حصن حصین، محفوظ قلعہ، اس میں آدمی حفاظت میں آ جاتا ہے ہر قسم کی نظر۔ ہر نماز سلام پھیرتے ہی یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ آدمی پڑھ لے اور اپنے پر دم کر دے۔ اور دوسری قرآن کی آیتیں، مختلف حدیث کی دعاؤں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعائیں بتائی ہیں۔ آدمی ان چیزوں کو دیکھے، اور اگر کسی بچے پر کسی چیز پر نظر لگ جائے کسی پر، تو آدمی ان کو پڑھ کر دم کرے۔ تو بہرکیف یہ چیزیں تھیں ذہن میں آئیں تو اس کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ تو دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔